اداکارہ حمیرہ اصغر کے واقعے میں سب سے بھیانک اور گھٹیا کردار موقع پر فلیٹ میں موجود چھیپا کے رضاکار اور اس کے بھائی کا رہا ہے۔ بے حسی تو عائشہ خان کی اولاد نے بھی دکھائی، لیکن 2 دن بعد ان کے بیٹے نے لاش وصول کر کے دفنا دی اور تینوں بچے میڈیا کا سامنا کرنے سے بچ گئے۔ لیکن حمیرہ اصغر کے بڑے بھائی ڈاکٹر نوید اصغر اس قدر سنگ دل اور بے حس انسان نکلا کہ اس نے پولیس کے رابطہ کرنے پر کہا کہ آپ وہاں ہی تدفین کر دیں، ہم لاش وصول نہیں کریں گے۔ لیکن جب میڈیا پر شور اٹھا اور تھو تھو شروع ہوئی تو وہ کل بہن کی سوختہ لاش وصول کرنے آ ہی گیا۔ اس کے ایک ایک لفظ سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت مجبور ہو کر آیا ہے۔ اس کی باتوں میں تضاد اور منافقت نظر آئی۔ ایک طرف وہ میڈیا کا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہمیں اس لاش کے بارے میں پتہ چلا۔ اس نے ایک بار بھی بہن لفظ کا استعمال نہیں کیا۔ سوال یہ ہے کہ جب حوالگی کی بات ہوئی تو آپ نے کیوں کہا کہ حمیرہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، نہ ہی لاش وصول کریں گے؟ اب شکریہ کس بات کا؟ اور وہ لاش نہ لینے کے لیے کا جو جواز گھڑ رہا تھا وہ عذر گناہ بدتراز گناہ کی تصویر تھا۔ دوران پریس کانفرنس چھیپا صاحب اس سنگ دل کی مکمل پشت پناہی کرتے رہے کہ یہ طے ہوا تھا کہ آپ چھیپا ہیڈ کوارٹر سے ایک بار میڈیا ٹاک کریں، ہماری بھی مشہوری ہو جائے گی، ہم آپ کو فیس سیونگ بھی فراہم کریں گے۔ چھیپا صاحب اپنی دکان چمکانے کے ساتھ یہ فریضہ بھی سر انجام دیتے رہے، جبکہ 3 دن میں انہوں نے ایک بار بھی میڈیا پر نہیں کہا کہ حمیرہ کے بھائی کا مجھ سے رابطہ ہے اور وہ آ رہے ہیں۔ اب یہاں کوئی بھاشن نہ دینے آئے کہ بہن نے کیا کیا، فلاں کیا، یہ سب کچھ بہت سن لیا۔ پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا سیکھیں، آپ کتنے دودھ کے دھلے ہیں۔ انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور بڑے سے بڑا جرم بھی مرنے کے بعد معاف کر دیا جاتا ہے، مگر وہ پڑھی لکھی بے رحم فیملی اس سوختہ جسم کا کوئی جرم بھی معاف کرنے کو تیار نہ تھی، یہاں تک کہ پورا کراچی اسے اپنی سرپرستی میں دفنانے کو تیار تھا۔ لیکن وہاں انا، اکڑ اور ضد بہن کی لاش سے زیادہ عزیز تھی۔ ابھی والد کا بھی واضح نہیں کہ وہ کہاں ہیں، یہ تمام تر معاملات بھائی دیکھ رہا تھا۔ وہ آخر تک فیملی کا بھرم رکھتی رہی۔ کل شام چھیپا سرد خانے کے سامنے سینکڑوں افراد موجود تھے، پورا میڈیا تھا اور بھائی صاحب منہ پر ماسک چڑھا کر پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ فیملی کے تعلقات کشیدہ ہونے کے باوجود حمیرہ اصغر نے اپنے کسی انٹرویو میں خاندان کا گلہ نہیں کیا۔ وہ ہر بار اپنی فیملی کی تعریف کرتی رہیں۔ اگر وہ کشیدہ تعلقات کا پردہ رکھ سکتی تھیں تو اس فیملی کو کیوں نہیں؟ دفنانا ہی تھا تو 9 ماہ وہ فلیٹ میں پڑی رہیں، 3 دن سڑک پر موبائل سرد خانے میں، صرف اپنے خاندان کے انتظار میں۔ دوسرا گھٹیا کردار اس رضاکار کا ہے جس نے حمیرہ کے کمرے میں انتہائی سفاکی سے ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر لگا دی۔ اس گدھ کا اپنا چہرہ بھی اس میں نظر آ رہا ہے۔ وہ سیلفی کے انداز میں لاش پھلانگ پھلانگ کر ہر زاویے سے ویڈیو بناتا رہا اور پھر وہ ویڈیو اور تصاویر سوشل میڈیا کے ہزاروں اکاؤنٹس پر شیئر ہوتی رہی اور ہوتی رہے گی۔ میت کی بے حرمتی کرنے پر چھیپا صاحب نے اس رضاکار کو فارغ کریں گے یا نہیں، جبکہ اس گھٹیا انسان سے آن کیمرہ معافی منگوانی چاہیے تاکہ ایدھی اور چھیپا کے ہر رضاکار کو عبرت حاصل ہو کہ ان کی ڈیوٹی لاش کی بے حرمتی اور بے پردگی کرنا نہیں، دنیا کی نظروں سے بچانا ہے۔ یہاں بھی عائشہ خان اس لحاظ سے خوش قسمت نکلیں کہ ان کی لاش اٹھانے والا کوئی گدھ نہیں، انسان تھا۔ کبھی نہیں، نہ صرف برائی پلٹ کر آتی ہے بلکہ مکافات عمل بھی نہایت بھیانک ہوتا ہے۔ جو شخص بھی اس لڑکی کے مرنے کے بعد اس کی کردار کشی میں شامل رہا، جج بنا رہا بغیر ثبوت کے، جس نے بے حسی دکھائی، خاندان والے تھے یا باہر والے تھے، اور جس نے لاش کی بے حرمتی فوٹو یا شیئر کے ذریعے کی، ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ ان کا آخری وقت کیسا ہوگا۔ حمیرہ اصغر کی میت ایمبولینس میں کراچی سے لاہور روانہ کر دی گئی ہے۔ یقیناً ٹاؤن شپ میں اس کی نماز جنازہ ہوگی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اعلان بھی ہوگا یا خاموشی سے دفنا دیا جائے گا، مگر جس قدر لوگ شرکت کر سکیں ضرور کریں۔ آج جمعہ کا دن ہے، اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں اور ان کے لیے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو ٹھنڈا فرمائے اور ہمیں کسی کے عیبوں پر ہنسنے اور مذاق اڑانے کی بجائے کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔